أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات وعلى أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق میراث أبيها وعلى حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم الذي ذبح من القفا في أرض کربلا یوم عاشورا۔ بڑی سونی ونڈ کی علماء نے لکھ دے بین الذی جسمہ عریانا ایڈا غریب ہو گیا جو لاش تے کفن کوئی نہیں الذی عابدہ مریضاً لاش جوریاں نہیں سجاد کفن کیوں نہیں پوایا علماء لکھ دن سجاد دی بہت دی مجبوری آئی سجاد غیرت مریض آئی وَبَاكِرُهُ صغیراً باکر دی بھی مجبوری آئی باکر دی عمر بہت تھوڑی آئی وَحَرَّمَهُ وَسِيرًا مستورات دی مجبوری سارے ہیں تو وڈی آئی پچھو کیڑی مجبوری مستورات دے ہاتھ روج گئے آئے رو رو کے آدیاں بہنہ دی بہت دی مجبوری آئی کمینے تیری لاش تے نہیں آوڑ دے دے اما بعدو وقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات خداوند کریم تواڈی انہاں 10 دناں دیاں حاضریاں پرسداریاں مکانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے خالق کریم جو کچھ میں حقیر یا باقی ذاکرین علماء کرام پورے پاکستان دے وچ بلکہ پوری دنیا دے وچ جتھے جتھے ذکر امام حسین علیہ السلام ہوندا رہی ہے خالق اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرماوے دعا ہے کہ خداوند کریم انہاں بانیاں دا باقی بھی جتھے جتھے بانیاں مظلوم کربلا دی پرسد اہتمام کیتا ہے خالق اپنی بارگاہ دے وچ عبادت شمار فرماوے اس کے صدقے خالق سادے مرحومین دی انہاں بانیاں دے مرحومین دی پڑھن والیاں دی باقی شہدائے ملت جعفریہ یہ جنہاں دا کوئی پچھو احسال کرن والا نہیں خالق انہاں تمام دی مغفرت فرماوے دعا ہے کہ خداوند کریم سانو عزاداری سید شہداء منامن دے نال نال سانو فکر حسینی عطا فرماوے سانو مولا دے مشن تو آشنا ہون دی توفیق عطا فرماوے دعا ہے کہ خداوند کریم جداں کل ساڑھے دور دے حسین دا ظہور ہوئے
تو اساں کوفی نہ بنیے، اساں مولا نو تنہا نہ چھوڑیے، بلکہ حبیب ابن مظاہر کوئی جون بن کے، کوئی علی اکبر بن کے، اگاں ود کے اپنے وقت دے امام دی نصرت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ کوئی فضائل کا دہاڑا نہیں، بھرا دا محرم ہو گیا، یا ان کیوں نہ کھاں بھرا دا سفر ختم ہو گیا، اج بہناں دا سفر شروع ہو گیا۔ کیوں جو مجلس دی مناسبت ہے میری پاک سین دے نال، لہذا میرا دل چاہتا ہے بی بی دی سیرت دے حوالے دے نال چند پہلو تھوڑے سامنے پیش کر کے بات ذکر مصیبت۔ خدا قرآن دے وچ اپنے سونے حبیب نو ارشاد کر کے فرما رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا سونا حبیب میرے نہ بندیاں نو آگ چھوڑ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ توجہ کرے سنیا دے مولا، میرا حبیب میرے نہ بندیاں نو آگ چھوڑ اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو، پت کم گڑا کرنا پوسی، فتبعونی پس میرے حبیب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اس نتیجے میں اللہ بھی تم لوگوں سے محبت کرے گا۔ کدائیں ارشاد ہویا فتبعونی، کدائیں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی کتنا درجہ محمد مصطفیٰ دا فرما رہے ہیں، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے ڈائریکٹ مجھ اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس میرے رسول دی من لئی، یعنی کیوں نہ کھاں جو اللہ فرماونا چاہ لیا رسول دی من لئی اس میری من لئی۔ توجہ ہے، تو لفظ دو استعمال ہوئے، ایک لفظ فرمایا فتبعونی اتباع، ایک فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، یعنی فرق معلوم ہوا، اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے۔ انہیں گل ہے نا، اگر ایک ہی چیز ہوندی تو خدا قرآن دے وچ الگ الگ لفظ استعمال نہ کرے، اتنی مفصل کتاب جو خدا خود فرمایا لا ریب فیہ، اس دے وچ شک و شبہ دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ دو لفظ الگ الگ استعمال کرن دا یقیناً مقصد یہ ہے جو اس لفظ دا معنی ہو رہی، اس لفظ دا معنی ہو رہی، اور بات لغت دے رجوع کری، علماء تو پوچھئے جو کہ میں نائی، علماء لکھ دین اطاعت کہتے ہیں اس حکم کو کہ جس میں حکم دینا ضروری ہو، حکم کے بعد بات مان لی جائے، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ توجہ کرے سنیا دے مولا، یعنی میں حکم کوئی کسی شاید ملے ہے انہوں مان جاواں انہوں آدھن اطاعت۔ اتباع کیا چیز ہے؟ فرمائدن ضروری نہیں کہ اتباع میں حکم دیا جائے، بلکہ مزاجاً اس چیز کو سمجھ کر خود بخود اس کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ اے نہیں فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو، خدا نے فرمایا اگر میرے رسول کی اتباع کرو گے پھر میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ یا علی علیہ السلام، مثال دے کے سمجھا دے وہاں، جو میں شیعہ نوجوان ایک ماتمی، میرے والد وہ بھی شیعہ، اور میں جانتا ہوں جو میرے والد یہ چیز نہیں پسند کریں دے جو رات دیر گئے میں لو فرار بار پھرا راتوں مبار گھر مبار چلا جاواں، ٹھیک ہے، تو میں نہیں رکدا، میں نے والد حکم دیں دیں جو آئی تو بعد اس وقت گھروں بار نہیں منجنا، میں والد دے حکم نو مان کے انہاں دی گل مان کے میں رک جانا، انہوں آدھن اطاعت۔ لیکن میں ایک شیعہ ماتمی، میرا والد بھی ماتمی، میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ حسین ابن علی کا عزادار کہلاؤں، رات کو دیر تک بازاروں میں گھوموں، میں اپنے باپ کا مزاج خود بخود سمجھ کے اپنے دین کی فکر خود بخود سمجھ کے باہر جانا چھوڑ دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں اتباع۔ یا علی علیہ السلام، کیا فرق واضح ہوا کہ اطاعت محتاج حکم ہے، اتباع محتاج حکم نہیں۔ یعنی اطاعت کس چیز نو آدھیں جدہ حکم دیتا جاوے، حکم نو فالو کرنا، دی پیروی کرنا، گل من لوڑ نو اطاعت کہتے ہیں۔
اتباع کیا چیز ہے؟ جو حکم دی ضرورت نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی گئی، میں ذاتاً مزاج نو سمجھدیا ہویا، ذاتی گل اللہ نے عقل سلیم دیتی، یہ نال سوچ کے میں جدا میٹر گھمایا دماغ دا، اس نتیجے تے پہنچیا جو یہ گل درست نہیں، میں خود بخود چھوڑ دیتا، انو آدھن اتباع۔ خدا فرما رہی ہے کہ اگر میری محبت کا حقدار بننا چاہتے ہو، میرا محبوب بننا چاہتے ہو، آج ساڑھے جھکے ہیں پوچھ لو جو تو کی چاہنا ہے کہ میں یہ چاہنا جو اللہ دا محبوب ہو جاواں۔ خدا نے خود نسخہ بتایا، جو میرا محبوب بننا چاہتے ہو، میری محبت کے حقدار کہلانا چاہتے ہو، تو کم کیڑا کرنا ہے؟ میرے رسول دی اتباع کرنی۔ ہن کیا صرف اساں مرد جڑے ہیں اتباع صرف اساں کرنی ہے، یا ان کیوں آکھاں، ان کیوں نہ چاہاں جو کیا اللہ کا محبوب ہونے کا حق صرف ہم مردوں کو حاصل ہے، یا مستورات کا بھی حق ہے؟ یقیناً مستورات کا بھی حق ہے، جو بھی اللہ دے محبوب ہوئیں، اللہ دے قریب ہوئیں۔ بس رسول خدا ہن ایتھے ایک اعتراض کریں دیں کچھ لوگ جو رسول خدا ہن مردوں کے احکام پر رسول عمل کر کے دکھا سکتے تھے، کیوں جو جنس آئی مرد جڑا مرد حکم آئی رسول عمل کر کے دکھایا، جو نہیں عمل کرے سو ہن عورت نن رسول دی جنس آئی مرد، رسول عورت دی جنس چنن، لہٰذا رسول عورتوں کے احکام پر عمل کر کے نہیں سمجھا سکے، نہیں بتا سکے کہ عورتوں کے احکام پر ایسے عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر بندہ یہ مان جاوے جو رسول عورت واسطے قابل اتباع نہیں، تو دین دے وچ نقص دے پہلو دا قائل ہوندا ہے۔ جڑا دین دے وچ نقص تراشی کرے، نقص تلاش کرے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج کافر ہے۔ یہ گل ہے کوئی نہیں، علم تھوڑی علمی لے سے میرا نال کرو سو انشاءاللہ لطف آسی۔ یعنی کیا رسول عورتوں واسطے بھی، عورتان واسطے بھی قابل اتباع ہیں؟ انہاں دے بھی اتباع ضروری ہے؟ یقیناً جواب دے گیا بالکل اتباع ضروری ہے۔ بات تک نقص آ گیا جی، ایک فتویٰ آ گیا، یا ایک گل آکھ لو، یا ایک اعتراض آکھ لو جو رسول تا عورتوں دے احکام تے عمل نہیں کر سکتے، بات ایک ایک کیتا جاوے۔ بات علماء نے بڑا سونا جواب دیتا، علماء فرمیندن پھر ضروری ہے کہ ایک ایسی عورت ہو جڑی ہوئے کوئی اور عورت ہوئے کردار محمد مصطفیٰ۔ کائنات پھر کے بیک لے علی دی پاک زوجہ، حسنین دی پاک مادر تو علاوہ پوری کائنات دے وچ ایسی عورت ملدی نہیں جڑی بالکل محمد مصطفیٰ دے کردار تے عامل ہوئے۔ ایک حدیث سن دے رہن دیو، الفاطمہ تو بزات منی، ترجمہ اسلام کیا کیتا میں لے جو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تھا کہ ترجمہ ہو سی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن میں دا ترجمہ ہور کرے نا۔ رسول فرما رہے ہیں میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، فاطمہ میری رحمت کا حصہ، میں اس پوری کائنات کا، اس پورے عالم کا نبی بن کے آیا، فاطمہ میری نبوت کا حصہ۔ کیوں یہ گل کیوں کیتی میں؟ کیوں جو رسول دی اتباع ہر مرد و عورت تے واجب ہے، رسول دی اتباع جب مرد و عورت تے واجب ہے، وقت ضروری ہے کہ ایسی عورت ہوئے جڑے رسول دے کردار تے عمل کر کے دکھاوے۔ یقیناً وہ عورت فاطمۃ الزہراء ہے، ان کے علاوہ کوئی اور عورت اس لقب کے قابل عظمت سیدہ بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ جزاک اللہ۔ یعنی ایک ایسی عورت کی اتباع کرنی پڑے گی جن دی زندگی اپنی ہوئے کردار رسول، اٹھیوے رسول تنا، بابے رسول تنا، ڈورے رسول تنا، ہر عمل محمد مصطفیٰ تے لاگو ہوئے، عمل پیرا ہوئے۔ اچھا فضائل تو اتنے بی بی دے جو مکڑ دا نام ہی لیں دینا۔ بات مولا نے کیا سونا جملہ ارشاد فرمایا، کل لو کنت مدادن، رسول نے فرمایا یا علی یہ جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر ایک دوسرے کی مدد کرنے والی بن جائیں، یہ جتنے بھی قلم ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان کی لکڑیاں جمع کر کے قلم بنا دیے جائیں، یہ جتنے بھی پتے ہیں، جتنے بھی اس کائنات میں پتے ہیں، تمام کے کاغذ بنا دیے جائیں، کہ جنوں ان ساری مخلوقات لکھن والیاں، دنیا دی تمام لکڑیاں قلم، دنیا دے تمام پتے کاغذ، یہ دنیا دے جتنے بھی پانی ہیں، دریا، سمندر، جھیلاں، تالاب، یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں۔ یا علی اگر یہ سب کے سب مل کر آپ کے فضائل لکھنا شروع کر دیں
توجہ، اگر یہ سب مل کر آپ کے فضائل لکھنا شروع کر دیں، رسول نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یہ کاغذ، یہ لکڑیاں، یہ قلم، یہ دوات، یہ لکھنے والی مخلوقات، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یا علی آپ کے فضائل کا احاطہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ یا علی علیہ السلام، تو یقیناً جناب سید کے فضائل بھی اسی طرح ہیں۔ بس اتنی بڑی نعمت ولایت آل محمد جو مولا جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھو مولا وہ فرما رہے ہیں جو اگر ہماری ولایت پر کوئی بندہ شکر ادا کرنا چاہے، جو اللہ نے اس نو سارے دل دے وچ ساڈی ولایت نو ڈال دیتا، ساری محبت دا حقدار ہویا۔ فرماندے ہیں اگر کوئی بندہ اس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہے، پت عمل کیڑا کرے؟ فرما رہے ہیں جائے پانی دے باہر غور کر لے، پانی دے اندر انسان سانس نہیں لے سکتا، فرماتے ہیں اتنا نیک ہو جائے کہ پانی کے اندر جائے، ایک سجدہ کرے، ساری زندگی اسی سجدے میں رہے، اور اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس پانی کی لہروں کی وجہ سے گل کر رہ جائیں، فرماتے ہیں اس کا یہ شکر کم ہے، ہماری ولایت کی نعمت بلند ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی نعرہ ولایت، علی علی نعرہ ولایت، علی علی عظمت سیدہ بلند تر سلوات۔ کتنی عظمت دی مالک بی بی پاک، اس دین دا ساریاں تو مرکز و محور شخصیت جناب محمد مصطفیٰ رسول اکرم، جداں آقا ونجے نا مکے دی گلیاں دے وچ تبلیغ واسطے، پت مکے دے لوگ طرح طرح دے تانے دیویں نا، غلاظتاں سٹے نا، زخمی ہو کے جداں رسول محمد مصطفیٰ گھر تشریف لے آویں نا، تے دروازے دے اتے مادر جیسی دختر نو پاویں ہا۔ میں آپ کو گل نہیں کر رہی، رسول نے لقب دیتا ہا ام ابی ہا، اپنے باپ کی ماں، کیوں جو فاطمہ زہرا دی شفقت محمد مصطفیٰ دے نال انجی آئی جی میں اپنے بیٹے دے نال کوئی مادر شفقت کرتی ہے۔ آمین ہا دروازے تے بی بی فاطمہ نو انتظار اس پاوینا، فاطمہ بیٹا آپ ہیں؟ جی بابا میں ہوں۔ بیٹا یہاں کیا کام؟ رو کے فرماوینا بابا توڑا انتظار۔ پت آمینا جناب محمد مصطفیٰ نو لے کے آمینا جسم تو غلاظتاں صاف کرینا، آپ روایتیں سن دیو کدی کچرا سٹ دے ویا، کدی گوجری سٹ دے ویا، جدا نان جان دے رسول دی عظمت طرح طرح دا ظلم ہووینا، رسول دا بدن زخمی ہوویا، بی بی روندی رویا، رو رو کے پٹیاں کریا، یعنی بی بی نبوت میں شریک رہیں۔ اگر گل آکی جاوے تو غلط نہ ہو سی، یعنی محمد مصطفیٰ کی نبوت میں شریک جس طرح علی مرتضیٰ ہیں، اسی طرح فاطمہ زہرا ہیں۔ جدہ اپنی پاک دختر دی شادی کی تھی جناب محمد مصطفیٰ نے، تو وقت جدہ شادی کی تھی وقت ساڑی تی شادیاں دا محول ہی ہو رہا نا، وقت میں گل کرنا تو میرا مجمع ناراض ہو گئے۔ محمد مصطفیٰ نے ناراضگی دے نال، یہ ناراضگی معذرت دے نال، محمد مصطفیٰ نے کوئی ڈھولا لے نہیں سڑے، کوئی بینڈ باجیاں لے، کوئی بڑے تمبو ٹینٹ کوئی نہیں بلایا۔ جدہ اپنی پاک دختر دی شادی کی تھی، انتہائی سادہ جیا گھر دی ضروریات دا جہیز۔ آپ سن دے رہے ہیں، میرا مقصد وہ پڑھن نہیں، میں صرف سیرت دا چلو پہلو دا روشنی پاونا چاہنا۔ یعنی کیا جدہ ٹورین تو وقت جناب محمد مصطفیٰ نے کوئی سیرہ نہیں گایا، کوئی مائیہ ٹپا، کوئی بیش ہے، کوئی گانا، کوئی گلوکار نہیں بلایا، بلکہ جب بی بی کی اٹھنی نے پہلا قدم اٹھایا، پہلا قدم اٹھانے کی دیر تھی جو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، دونوں ہاتھ بلند کر کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اللہ اکبر۔ پت خدا دا شکر ادا کیتا، جی میں اٹھنی قدم چاویا، قدم رکھیا، انجھے خدا دا شکر ادا کریں ہا۔ یعنی کیا پہلو، کیا سیرت میں سے کیا پہلو ہمیں ملا، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ فرماونا چاہتے ہیں کل جداں تساں اپنی دختر دی، اپنی بہن دی، اپنی کسی عزیز رشتہ دار دی شادی کرو، تو بات اسے سیرت پہ عمل کرنے، تواڈی محفلاں دے وچ شہنائیاں باجی توتے اے نہ ہوویں، بلکہ تساں بھی میں محمد مصطفیٰ دی طرح اللہ دے ذکر دے نال اپنی بیٹی نو رخصت کرو۔ کیوں
جو اج اگر تہاڈی بیٹی اللہ دے ذکر دے نال رخصت ہو سی تو کل اپنے گھر دے وچ جا کے اللہ دے ذکر دی ترویج کرے سی، یہ اپنے گھر دے وچ سکھی رہ سی، ہلے کل جداں یہ دی اولاد آسی تو بات یقیناً عزادارہ میں حسین حقیقی بن سن۔ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام بات پہلو غور چل دینے چاہ گئی ہے، جداں اٹھنی ٹورن لگی ہے نا نبی اند سلطان نبی نے یہ کھبے ویکھیا ہے ایویں کہ ہستی دی تلاش ہوئے۔ بات ایک صحابی نے پوچھا مولا کین ویکھ رہے ہو؟ رو پین جناب محمد مصطفیٰ رو کے فرمایا کتھے میرا سلمان فارسی۔ ہن عزیزان ایک گل ہے، جناب سلمان فارسی مدینے دے رہن والے نہ ہیں، نہ ہی مکہ دے رہن والے ہیں، فارس ایران دا نام ہے، یہ ایرانی ہیں، یہ آئے تے غلام ہیں، محمد مصطفیٰ نے خریدیا آزاد کیتا، اے نبی دا اخلاق وے دے رہے، اس مقام تے پہنچے، اتنا اخلاقی درجہ بلند کیا جو جدہ فاطمہ زہرا دی ڈولی ٹرن لگی تے اٹھنے دی مہار نہ پاؤن واسطے رسول نے کسے ہور نو آواز نہیں دیتی بلکہ سلمان فارسی نے یاد کیتا ہے۔ کیوں؟ اخلاق اتنا بلند ہے جو نبی نو کسے ہور شخصیت ذہن چ آئی نہیں، کوئی ہور شخصیت تلاش کر کے فرما رہے ہیں، اور بڑے بڑے صحابی کھلوتے ہیں لیکن تلاش کر کے خود پوچھا جستجو کی تھی جو کہاں ہے میرا سلمان فارسی۔ جدہ تشریف لین ادب دا سر جھکے ہوئے دوئے ہاتھ جوڑ کے ادن جی مولا حکم فرمایا میرا دل چاہتا ہے جو اج میری دھی نو رخصت کریں دیاں، میری دھی دی اٹھنی دی مہار تو نہ حجر نے جناب سلمان فارسی فرمائیں آقا میں اس قابل کہاں کہ فاطمہ زہرا اس اونٹنی میں تشریف فرما ہوں اور میں اس اونٹنی کی مہار پکڑوں۔ یعنی کیا تواضع ہے، کیا خشوع و خضوع ہے، کتنی عظمت جانتے تھے جناب سلمان۔ بات سرکی شاعر نے شعر لکھا جناب سلمان دے بارے، بے تکا نہ ہا لا تکا نہ ہا۔ کیا مطلب بے تکا لا تکا؟ یعنی جتھے گل کرنی بندی آئی اتھائیں گل کریں دیں، ساڑی طرح یہ شروع نہیں ہوئیں دیں۔ حق سن کے حقا بکا نہ ہا، جدہ ساڑھے سامنے کوئی حق دی گل کرے چاہے ممبر دے آکے تو ساڑھا کی ہوندہ ہے ناریاں لے موڈ چینج، منہ بن گئے، محسوس کر لی گل، غصہ ہو گئے، بعد اس مولوی صاحب نے ناپ لیا بھی قبلہ تُس یہ گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بے تکا نہ ہا لا تکا نہ ہا، حق سن کے حقا بکا نہ ہا۔ اگلی گل غور کرنا لیے شاعر لکھ دے ادب کو اہل البیت بنایا سلمان نبی دا سکا نہ ہا۔ نعرہ حیدری یعنی کتنا ادب تھا جناب سلمان میں کہ رسول نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان میں محمد مصطفیٰ کی اہل البیت میں سے ہے۔ ہن ناراض ہوگو یا راضی ہوگو جدہ آیت انما نازل ہوئی ہن میرے گل دینے چاہ گئی ہے کسی نے حوالہ چاہی دوے، میں شیعہ طالب علم ہومن دے ناتے ایک ذاکر حسین ہومن دے ناتے مولا دا ماتمی ہومن دے ناتے میں حوالے دے سکتا الحمدللہ ذاتی مطالعہ ہے۔ جدہ آیت تطہیر نازل ہوئی رسول نے چادر پکڑی اپنے اہل البیت کو جمع کیا، رسول کی ایک زوجہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ انج نہیں، انج حق نہیں مندہ جی میں سنتے پہ ہو، کیا میں بھی اہل البیت میں سے ہوں؟ فرمایا انتے علی الخیر، تو صحیح راستے پر ہے لیکن تو میرے اہل بیت میں سے نہیں۔ فرمایا دور ہو جا، چلی جا، تو میری زوجہ ہیں لیکن میری اہل بیت میں سے تو شامل مطلب کوئی سنی میرا گل مائنڈ کرے جڑا حوالہ دے سا سنیاں دی کتاب جو دے سا اپنے بھراواں دی کتاب جو دے سا۔ عظمت ازواج نبی بہت بلند، امہات المومنین دا لقب قرآن نے دیتا، قرآن خدا دے قرآن نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن میں اہل البیت کا درجہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا درجہ کتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے جدہ نبی دی بیوی اگاں ود کے پوچھتے پہن کیا میں بھی اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا دور ہٹ جا، تو اہل بیت وچوں نہیں، تو میری زوجہ ہیں۔ کیا بتانا چاہتے تھے کہ اہل بیت اور ہیں، اہل بیت نبوت اور ہیں، یعنی وہ لوگ
جو میری نبوت میں شریک ہیں، وہ لوگ جو میری نبوت کا حصہ ہیں، میں نبی ہوں وہ میری نبوت کا حصہ، میں رحمت ہوں وہ میری رحمت کا حصہ، میں اس پورے عالم کو مبلغ ہوں، تبلیغ کرنے والا ہوں، وہ میری تبلیغ کا حصہ۔ فرمانا چاہ رہے تھے جو اس چادر میں ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، جو اس چادر کے باہر ہیں وہ اہل بیت نبی ہیں۔ یعنی کیا فرق واضح ہوا کہ اہل بیت نبی ان وادن جڑا نبی دے گھر دے وچ روے، اہل بیت نبوت اسے کہتے ہیں جو نبی کی نبوت میں شریک ہو۔ رسول نے کیا فرمایا؟ سلیمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل البیت میں سے ہے۔ ذرا آپ اندازہ لا جڑے درجے تک کوئی اور نہ پہنچ سکے اتھے جناب سلمان نے پہنچ کے بکھایا۔ اور اساں گل کریے او جی جناب سلمان ہو رہے ہیں، نہیں جی کوئی اور نہیں، جناب سلمان بھی پہلے کافر رہ چکے ہیں، لیکن جدہ محمد مصطفیٰ دا اخلاق دیکھیا بات اس گل تے مجبور ہو گئے، جو دوڑ کے آئے قدموں میں گرے ہاتھ جوڑ کے گزارش کی جو اے نبی اللہ میرا بھی دل چاہتا جو میں تو تے ایمان لے آواں، مہربانی کرو میں کلمہ پڑھاؤ۔ یعنی جب حق پہنچے تو اس نو قبول کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہوندی ہے، بس صرف قبول نہیں کیتا، اس نے اتنا عمل کیتا جو اس درجے تک پہنچے۔ عزیزان، عورت میرا موضوع، میں موضوع کی طرف آنا، عورت کی زندگی دیوں دن ترائے سے جب تک خدا نے بیٹی دی، والدین کے گھر میں آئی بیٹی، ٹھیک ہے، رسول اللہ فرمان ہے جو بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، توجہ کرے سو ذرا نیاز مولا، جدہ شادی ہوئی والدین نے فریضہ انجام دیتا، شوہر کے گھر گئی، بات رسول اللہ فرمان ہے جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کیا، یعنی کہ نتیجہ نکلیا جو جدہ بیوی بن جاوے بات اپنے شوہر دے ایمان دی محافظ، بات اللہ تعالیٰ نے گود آباد کیتی، اللہ تعالیٰ نے اس نو بیٹا فرزند عطا کیتا۔ جملے تے غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیتا، ناراض نہیں ہونا، کوئی اور بیٹے نہیں دیندہ، اہل بیت وسیلہ ہیں لیکن فرزند دیتا ہے خود خدا بند کریم، خود فرما رہا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی پاک بابرکت ذات ہے جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں تمہارے ماؤں کے رحموں میں بنا دیتا ہے، لا الہ الا ہو، وہ دے سوا کوئی معبود نہیں، هو العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے حکمت والا دانا بھی ہے، یہ بھی جانتا ہے کس کو کہاں بھیجنا ہے اور کس وقت بھیجنا ہے، کیوں بھیجنا ہے۔ یا علی یعنی کیا جدہ اللہ تعالیٰ نے گود آباد کیتی، فرزند عطا کیتا، بیٹی عطا کیتی، بات بن گئی ماں، بات اے بھی رسول اللہ فرمان جو بچوں کی اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنتے رہندے ہو سکولوں دے باہر رکھیاں دے باہر پمپاں تے ایک گل لکھی ہوئی بھی پڑھی ہے، میں آپ بھی یقیناً سارے میں تو زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جو پہلا حصہ عمر کا بیٹی بن کے آئی ماں باپ کے لیے رحمت، دوسرا حصہ بیوی، جدہ بیوی بن گئی وقت کے نتیجہ نکلیا جو خدا دے رسول دے فرمان دے مطابق شوہر دے ایمان دی محافظ، تیسرا دور حیات ہو گیا ماں بن گئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دیتی، جدہ ماں بن گئی وقت ماں بنن تو بعد والدین، جب والدین میں سے ماں بنی تو پھر اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ انہیں ترے دونوں تے غور رکھنے، جناب فاطمہ تو زہرا جب اپنے باپ کے گھر تشریف لائی رحمت بن کر، جو نبی پوری دنیا کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے آیا تھا، پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جو اس کے لیے رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یا علی جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ہن ذرا آؤ نا میدان خندق جدہ امیر المومنین ٹرن لگے، تلوار بلند کیتی، بڑے آرام دے نال چلتے جاندے، بات ایک صحابی نے اعتراض کیتا، یا نبی اللہ یہ کڑی گل بن دی، او پکار کے کھلا دا کوئی ہے جڑا میرے مقابلے چاہوے، کوئی ہے جڑا جنت دا طلبگار ہوئے، کوئی ہے جڑا محمد مصطفیٰ دا دین بچاوے۔ علی آرام کے ساتھ جا رہے ہیں، علی آرام دے نال چلتے ہوئے جا رہے ہیں، فرمایا خاموش برز الایمان کلہ الی الکفر کل، آئے ہائے ہائے، فرمایا آج کل کا کل ایمان، کل
کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیا نتیجہ ملا؟ جو علی کل ایمان ہے. جدہ فاطمہ زہرا دے پاک بابے محمد مصطفیٰ نے فاطمہ زہرا دا عقد علی مرتضیٰ دے نال کیتا وقت کے نتیجہ نکلیا جو فاطمہ زہرا نبی دے فرمان دے مطابق علی دے آدھے دین دی محافظ بن کے آدھے ایمان دی محافظ بن کے آئی. ہن ذرا آپ درجہ ویکھنا جو کل ایمان کے آدھے ایمان کی محافظ ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. نعرہ حیدری. یا علی پہلا دور رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور دوسرا دور محافظ ایمان جڑی کل ایمان دی محافظ ہوئے انہوں فاطمہ زہرا دن. ہن آؤ نا تیسرا دور جو بیٹوں کی اولاد کی بیٹیوں کی اولاد کی کیا ہوا نتیجہ؟ جو اولاد کی جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ہن ذرا آپ اندازہ لا جڑے جنت دے جواناں دے سردار ہیں انہاں دی جنت ہے فاطمہ زہرا دے قدماں دے تلے. یعنی کتنی بڑی عظمت دی مالک جناب سیدہ. صلوات پڑھ بھی میری ساتھ. اتنے بڑے عظیم فضائل کی مالک اور اولاد کی تربیت کس طرح کی تھی. آج ساڑی ماں بہنا کہ اساں آندے ہیں اولاد نو چھوٹے بہن ویراواں نو کسے بھتیجے نو اساں مجلس وچ لے کے آنے ہیں. اساں آپ سنن پے میں نے سانوں انہاں دا ہوش کوئی نہیں ہوندا جو کہڑے پاسے گئے. ماں نے بھیج دیتا جاؤ بیٹا والد کی طرف, والد نے بھیج دیتا جاؤ بیٹا ماں کی طرف. بچہ باہر کھیڑدا رہیا مجلس وچ آیا باہر گیا شے لئی ادیا دے اپنی مصروفیات بچے دیاں الگ والدین لے کے مجلس سنن. لیکن بی بی پاک دا ایک دستور نہیں. جداں جناب حسنین شریفین بنجن ہا نانے دا خطبہ سنن ہا جداں خطبہ سن کے آمن ہا وقت بی بی تکیاں دا ممبر بنا کے جناب حسن تے جناب حسین نو اتے بٹھا کے فرماوین ہا آج حسن بیٹا اور حسین بیٹا مجھے اپنے نانے محمد مصطفیٰ کا خطبہ نانے کے لہجے میں سناؤ. نعرہ حیدری. یا علی. یعنی کیا درس ملا جو جداں اپنے بچیاں نو لے کے مجلس دے وچ آؤ تے اگوں کوئی ذاکر کوئی خطیب کوئی وائز جڑیاں دو چار ٹوٹیاں بجیاں گلاں کرے پت گھر جا کے فاطمہ زہرا دی سنت پہ عمل کرو. اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو جو آج اس ذاکر نے اس خطیب نے مجلس میں کیا بیان کیا. کیوں جو جداں کل تواڈی اولان پروان چڑھے تو تواڈی گوداں تو تواڈی گود تو اس نے گل پتہ ہوئے جو حسین کیا ہے یزید کیا ہے محمد مصطفیٰ کا کردار کیا تھا اور دین کو مٹانے میں ابو سفیان کا کردار کیا تھا. یعنی حق و باطل دی پہچان ہوئے تواڈی اولاد نو. صرف اے نہیں ہن گھر دے معاملات دیکھ لو. آج کل جنس پرستیاں دے قانون منظور ہو رہے ہیں بڑے بڑے بل پاس ہو رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ہن بی بی نے کہ سیرت پہ عمل کیتا جداں پاک سیدہ دی شادی ہو کے آئی تے آئین جناب امیر المومنین دے گھر دے بیچ وقت محمد مصطفیٰ لین تشریف لین صلوات پڑھو مولا جزار. جداں مولا تشریف لے کے آئے وقت کیا دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں. فرمایا فاطمہ بیٹا خیریت ہے؟ میں آج آپ کو عام دنوں کی روٹین سے زیادہ پریشان محسوس کر رہا ہوں. فرمایا ہاں بابا جان آج میرے ذہن میں ایک پریشانی ہے ایک سوال ہے جو فاطمہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے. فرمایا جی بیٹا میں حاضر ہوں سوال کریں. فرمایا بابا جان اب میری ہو چکی ہے شادی اب گھر کے معاملات بھی ہیں گھر کے باہر کے معاملات بھی ہیں. مہربانی فرمائیں ان حالات کو ان معاملات کو حل کریں. یعنی صرف شادی ہونے سے اتنی فکر ہونا کہ اپنے شوہر دے گھر تو باہر دے معاملات دی فکر ہونا یہ ہر عورت دے بس کی گل نہیں. یہ یا فاطمہ زہرا کر سکتی ہے یا کنیز فاطمہ زہرا کر سکتی ہے. یعنی اج اگر کسی عورت نو اپنے شوہر دی اتنی فکر ہوئے جو دے کاروبار دے بزنس
ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਔਰਤ ਘਰ बैठे फिक्रमंद होवे तो यकीनन ये कनीज़ान फातिमा ज़हरा का शेवा हो सकता है। लेकिन गल अगली सुनने वाली है, गौर करने वाली है। बस जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बुलाया, अली इधर तशरीफ लाएं। जनाब अमीर आए, एक खत पकड़िया जनाब फातिमा ज़हरा दा, एक खत पकड़िया जनाब अली मुर्तज़ा दा। बस मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा बेटा आज के बाद आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? जो घर के मामलात फातिमा आपके हवाले करता हूँ, बाहर के मामलात अली मैं आपके हवाले करता हूँ। यानी बंद कर देती जनाब अमीरुल मोमिनीन ते जनाब फातिमा तो लैके क़यामत तक दे आवन वाले शादीशुदा जोड़ियां वास्ते जो घर के मामलात संभाले औरत, घर के बाहर के मामलात मर्द के हवाले किए। मुखातिब किया अली और फातिमा को, लेकिन दर्स दिया हमें। बीबी अपनी ज़ात वास्ते सवाल नहीं पूछया। बीबी आलमा गैर मुअल्लिमा हम सारा कुछ जानते हैं, लेकिन सिर्फ साड़ी ज़ात वास्ते बीबी ने सवाल किया जो कल जदा साडे शिया आवेन, साड़ी कोई कनीज़ आवे, साडा कोई मातमी जवान आवे तो उसनू ये अगर फिक्र लाहक होवे तो वत उठा के कदाई तारीख का मुतालिया कर लवे, जेड़ा अलहमदुलिल्लाह असां शिया जमाना कदाई नहीं किया। कदाई तारीख का मुतालिया करे तो वर्क गर्दानी करने से किताबी कीड़ा बनन दे नाल उन्हें गल मालूम होवे जो फलां मामले का हल फलां तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, अली मुर्तज़ा ने, फातिमा ज़हरा ने यूं हल किया। तारीख दे विच सारियां गल्लां मौजूद हैं, लेकिन साढ़े को फुर्सत ही नहीं जो अपने दुनियावी कारोबार तो फारिग हो के कदाई तारीख की कोई किताब चाह के कोई 2-4 लफ्ज़ मुतालिया कर लवीए, या इतना नहीं जो कम अज़ कम मुहर्रमुल हराम दे विच किसी ऐसे बंदे नूं मदऊ किया जाए, या किसी अपने जेड़े बंदे नूं मदऊ कर रहे हैं उन्होंने ये अर्ज़ किया जाए जो मौलाना साहब ज़ाकिर साहब एक दस्ता गुजारिश है जो अज फलां मौजू ना रखो अपनी मर्जी का, बल्कि सानू फातिमा ज़हरा की सीरत सुनाई जाए, सानू घर के मामलात सुनाए जाए, सानू विलायत अली कुरान दे विचों सुनाई जाए, सानू अकीदा तौहीद कुरान में से बताया जाए, हमें अकीदा नबूवत कुरान में से, सीरत में से, अहादीस में से दिखाया जाए। ना साढ़े को इतनी फुर्सत है, ना पढ़ने वाले इतनी फिक्र है। आज शिया कौम इतनी मजलूम क्यों हो गई है? क्यों? इससे मिंबर की वजह तो सब तो बड़ा कसूर बानियान दा। मैं माफ़ी मांग के अर्ज करे सारियां तो बड़े कसूरवार बानियान जो किसी ऐसे जिम्मेदार के हवाले मिंबर करें जेड़ा कम अज कम अपने अकायद कुरान मजीद के विचों बयान कर सकता होवे। वो कितों दा मुसलमान है जेड़ा कम अज कम ज्यादा नहीं तो अकीदा तौहीद भी कुरान के विचों बयान ना कर सकता होवे। रसूल ने क्या फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब, व इतरती अहल बैती और मेरी पाक अहल बैत। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, ये माँ का लफ्ज वहाँ आता है जहाँ गुंजाइश ही सिर्फ दो की हो। फरमाया अगर तुमने इन दोनों का दामन थाम लिया, इन दोनों का दामन थाम लिया, लन तज़िल्लु बादी अबदा, क़यामत तक मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारी गुमराही किसी के बस में नहीं होगी। लेकिन असा अल्हम्दुलिल्लाह ज़हमत की नहीं की कुरान नाल वक़फ़ियत हासिल करन दी ना। साड़ा जड़ा खतीब आया मिंबर पे, कोई ज़ाकिर आया, कोई मौलवी आया, वो भी जे दिल पढ़े पिया, असां कदा ही नहीं आख्या जो सानू अज कुरान दे विचों अकीदा तौहीद सुना, सानू कुरान दे विचों विलायत अली सुना, सानू कुरान दे विच मुहम्मद मुस्तफ़ा दी नबूवत सुना। खुदा दे रसूल ने क्या फरमाया, जो अल्लाह की किताब ते मेरी अहल बैत अगर इन दोनों का दामन थाम लोगे बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अज के वेख्या जा रही है, जो एक कौम ने सिर्फ कुरान ले लिया, दूसरी ने सिर्फ अहले बैत ने ले लिया। खुदा दे रसूल ने फरमाया मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, हिदायत दा फार्मूला दस दिता, कामयाबी दा क़यामत तक वास्ते फार्मूला दस दिता। फरमाया अगर इन दोनों का दामन थाम लोगे, क्यों? क्योंकि अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, अल कुरान मा अली वल कुरान मा अली। फरमाया अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। या नबी अल्लाह ओ किवें? फरमाया क्यों जो मेरा भिरा अली कुरान दे फैसलियां तू हट के अमल नहीं करेंदा, जदा भी करेंदा अल कुरान मा अली
علی، علی کے ہر فیصلے میں قرآن شامل ہوتا ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن کے ہر فیصلے پر علی کا عمل ہوتا ہے۔ یا علی یعنی قرآن کے ہر فرمان پر عمل پیرا ہونے والی شخصیات کون ہیں؟ اہل بیت ہیں، اور یقیناً قرآن ان کی قصیدوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر کوئی محقق، کوئی تحقیق کرنے والا، کوئی صاحب مطالعہ اگر قرآن میں سے ان کے فضائل کرنا شروع کرے تو یقیناً قرآن میں وہ خالص فضائل ہیں جو کسی اور چیز میں ملتے ہی نہیں۔ قرآن تو وہ کتاب ہے نا جو لا ریب فیہ، جس دے وچوں خدا نے لفظ جڑ تو نکال دیتا، فرمایا گنجائش ہی نہیں جو تساں نقص وچوں کڈو۔ کیوں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کیوں جو خود میں اللہ نے اس قرآن نو نازل کیتا ہے کہ میں اللہ دے کماں دے وچ نقص نکالنا توڑے بس دی گل نہیں، کیوں جو میں اللہ دے کماں دے وچ کدی نقص ہویا ہی نہیں۔ یا علی علیہ السلام۔ لہذا عرض کرنے مقصد یہ ہے کہ کدائیں اہل بیت کی سیرت توں تے کدائیں قرآن توں یہ گل بھی غلط ہے، بلکہ جب بھی درس لو قرآن و اہل بیت سے لو، قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھام کے رکھو گے تو تمہاری کامیابی ہے، ورنہ تمہاری کامیابی کی کوئی گارنٹی۔ ایک اور گل بی بی دی سیرت دی جانے چاہ گئی قرآن دے حوالے دے نال، کہ قرآن دے نال کتنی محبت آئی پاک سیدہ نو۔ روایات نے وچ ملدا ہے جو جناب سلمان فارسی انہاں جدہ ویکھیا جو اصحاب الصفا یہ تاریخ دے وچ اگر مطالعہ کرو تو اصحاب الصفا کچھ ملدے ہیں جڑے گھر بار چھوڑ کے تے بڑے دور دراز دے علاقے تو آ گئے ہیں۔ مختلف روایات زیادہ معتبر 7 ملدا ہے جو 7 بندے ہیں۔ نبی نے جناب فاطمہ دے گھر دے باہر انہاں دا ایک مقام بنایا جو تساں اتنے رہنا ہے، جڑا کوئی حاجی بیٹھا ہے میری گل دی تقید کرے سی، ٹھیک ہے؟ نبی نے ایک مقام بنایا جو تم نے یہاں رہنا ہے۔ ان گھر دے افراد علی و فاطمہ، حسنین شریفین، بی بی زینب، ام کلثوم، ٹھیک ہے؟ انہاں دا کھانا وہ 7 بندے، اس تو علاوہ آپ واقعات سنتے رہندے ہو وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کدائیں کوئی مسکین یتیم اسیر آ جاوے ہا تو پھر اللہ کی محبت میں کھانا کھلانے سے ان اہل بیت نے کبھی دریغ نہیں کیا، بلکہ اپنے حصے کا کھانا بھی اٹھا کے دے دیا، فرمایا اللہ کی محبت پر ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ یہ کھانا لے جاؤ۔ اور جناب سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ 7 بندے انہاں دا کھانے دا انتظام کون کریں دے؟ جناب محمد مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا، فرمایا یا رسول اللہ انہاں دے دروازے تے پہلے ہی اتنے سائل موجود ہوندے ہیں، بس انہاں دے کھانے دا بھی انتظام بی بی کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا سلمان یہ تو فاطمہ زہرا کو معلوم کہ وہ کس طرح ان کا انتظام کرتے ہیں۔ وقت پوچھا یا رسول اللہ ان کے آٹے کے لیے جو گندم کی چکی چلائی جاتی ہے وہ چکی کون چلاتا ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ یہ میں جو سن دیکھ لیں جناب سلمان فارسی دوئے ہاتھ ادب جوڑ کے فرمایا یا رسول اللہ اگر ناراض نہ ہوں تو بی بی سے اجازت لے دیں، آج سے بی بی کے گھر کی چکی میں سلمان خود چلاؤں گا۔ مل گئی اجازت، جناب سلمان نے بی بی نے اجازت دے دیتی۔ پت آمینہ جناب سلمان جدہ پہلی دفعہ تشریف لے آئے، کتاب سیرت اہل بیت اللہ جلد دوم دے وچ لکھدا پیا ہے، جلد اول دے وچ لکھدا پیا ہے، جامع تعلیمات اسلامی دی شائع کردہ کتاب وہ لکھدا پیا جدہ جناب سلمان فارسی تشریف لے آئے، کیا منظر دیکھا، چکی بھی چل رہی ہے، جھولا بھی ہل رہا ہے، خدا کی تسبیح بھی جاری ہے، کبھی سبوحن کبھی قدوسن کی آواز آ رہی ہے۔ جناب سلمان اندر میں منظر دیکھ کے حیران ہویا جو ایک بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ اور اتنے سارے کام، چولہے میں آگ بھی جل رہی ہے، گھر کی چکی بھی چل رہی ہے، حسنین کے جھولے بھی ہل رہے ہیں، خدا کی تسبیح بھی جاری ہے۔ یا علی علیہ السلام عظمت سیدہ بلند تر صلوات۔ یعنی کیا
کہ جب بھی خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرنا پڑے تو کبھی بی بی پاک نے دریغ نہیں کیا۔ بی بی پاک کدیں یہ گل نہیں کیتی جو میرے کو نہیں ہوندا۔ توجہ کرے سنیا دے مولا، بی بی نے کدیں یہ گل نہیں کیتی جو میرے کو نہیں ہوندا۔ اج ساڈے گھر دے کے ماحول ہیں جو اساں یقیناً بات جی میں فرمایا ہی نا رسول خدا نے کہ تمہیں دنیا کی محبت نے گھیر لیا، ساڈے واسطے اج وہ فرمان بالکل ساڈے اوتے فٹ آندا ہے جو سانو دنیا دی محبت نے گھیر لیا ہے۔ پت خدا دی راہ تے خرچ کرنا پوے، اگر ایک فقیر تو بعد دوسرا، دوسرے تو بعد تیسرا آ جاوے تو یقیناً اساں انہوں جھنک دے دینے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ اج جا کے ساتھ دی تفسیر ویکھ لویا ہے، خدا نے قرآن دی آیت نازل کیتی فاطمہ زہرا تے انہاں دے پاک شوہر علی مرتضیٰ تے انہاں دی پاک اولاد دے بارے۔ کدن جدن ہکے رات دے وچ جناب حسنین شریفین بیمار ہوئے، جناب محمد مصطفیٰ گھر تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حسنین شریفین علیل ہیں، بیمار ہیں۔ فرمایا یا علی یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بچے لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ فرمایا ہاں یا رسول اللہ حسنین شریفین بیمار ہیں۔ فرمایا یا علی ایک عمل دساں، آئی دی بیماراں واسطے عمل۔ فرمایا یا علی میں ایک عمل بتاؤں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ ضرور عمل بتائیں۔ فرمایا یا علی تسی منت مان لو اللہ ساڈے بچیاں نو شفا دے وے، اساں سارے گھر دے حضرات، سارے گھر دے فرد مل کے خدا دی رضامندی، خدا دی خوشنودی واسطے 3 روزے رکھسائیں۔ یہ نہیں فرمایا مکڑی پا لئی ساں، نہیں فرمایا کان سوا لئی ساں، نہیں فرمایا جو کوئی اور عمل۔ اج ساڈے کو تو وکھریاں وکھریاں منتا ہیں نا جی، وہ میں داتا دربار تے جاساں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی علی اور اولاد علی نے کسی چیز میں ذکر کیا تو خدا کی عبادت کا کیا، اس سے ہٹ کے خدا کے ذکر سے ہٹ کے کبھی بات نہیں کی۔ فرمایا اچھا یا رسول اللہ جناب امیر المومنین جناب فاطمہ زہرا نے منت مان لئی، جناب حسنین شریفین کو شفا عطا ہوئی، جداں بچے تندرست ہو گئے، بعد علی و فاطمہ نے سحری کا انتظام کیا، سحری کی، روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھنے کے بعد جب پورا دن مولا علی علیہ السلام گئے، مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد شام کو جو لائے، جناب سیدہ نے چکی پیس کر ان جو کی روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد جب رات کو افطاری کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ہن گھر دے وچ یہ جو موجود ہیں جڑے مولا علی پورے دن مزدوری کر کے شام دی ضرورت واسطے لے کے آئے ہیں، روٹی بن کے تیار ہو گئی، گھر تے دستک ہوئی۔ فرمایا اہل بیت نبوت میں مسکین ہاں، کافی وقت تو بھکا ہاں، مینوں کھانے دی حاجت ہے، مینوں پتہ ہے جیڑا بھی تواڈے دروازے تے آیا ہے کدی خالی نہیں گیا، مہربانی فرماؤ اج مینوں کھانے دی کوئی چیز عطا کرو۔ بس مولا امیر نے کیڑا کام کیتا، جلدی دے نال اپنے حصے دی روٹی چاہ کے کنیز دے حوالے کیتی، فرمایا یہ اس مسکین کو دے دو۔ توجہ، پورے دن دا بھکا علی، روزے دار علی، مزدوریاں بھی کریں دے رہے، باغاں نوں بھی پانی لایا، کام بھی کیتا، کام کرن تو بعد جدہ شام نوں تھکے ہارے گھر واپس آئے اور دروازے تے دستک ہوئی، اہل بیت نبوت میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز عطا کرو، اور دریغ نہیں کیتا، جلدی دے نال اپنے حصے دی روٹی چاہ کے کنیز دے حوالے کیتی، جو جلدی کرو اے اس مسکین نوں دے دیو۔ جویں ویدے پین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فرمایا یا علی آپ ثواب کما لیں اور میں محروم رہ جاؤں، یہ بات اس طرح درست نہیں۔ جلدی دے نال اپنے حصے دی روٹی چاہ کے بی بی فاطمہ زہرا نے بھی دے چھوڑی، جویں ویدے بیٹھے شہزادے حسنین شریفین انہوں نے بھی اپنے حصے دی روٹیاں چاہ کے دے چھوڑیاں، یعنی اس گھر کی تمام روٹیاں جمع کر کے کنیز کے حوالے کی گئیں۔ پورا دن دے روزے دار بچے بھی، امیر المومنین بھی، پاک سیدہ بھی، پت بھی روٹیاں چاہ کے کنیز دے حوالے کیتیاں جو اس مسکین نو دے دیو، ہو سکتا ہے انہوں ساڑھے تو زیادہ اس کی ضرورت ہوئے۔ دوسرا دن پھر سحری کا بندوبست کیا گیا، جو کچھ تھا گھر میں سحری کی گئی، پورا دن امیر المومنین نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو وہ جو لے کے آئے، جو کی روٹیاں بنی، روٹیاں بن کے تیار ہوئیں، پھر افطاری کا وقت ہوا، جب افطاری کا وقت ہویا ہے بعد دروازے کے دستک جو ہے
آج دوسرا دن آئی بات دروازے تھے دستک یقیناً ساڑھے ورگا کوئی ہو گیا تھا کہ پہلے کھا لو پیچھے نہیں سن لے سی، لیکن مولا نے فرمایا نہیں۔ مولا نے صدا دے کے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ آواز آئی اہل بیت نبوت میں یتیم ہوں، کافی وقت سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی حاجت ہے، میں کچھ کھاونا چاہتا، مہربانی کرو میں نے کچھ کھاون واسطے عطا کرو۔ بات اہل بیت نبوت نے ساری دی ساریاں روٹیاں چاہ کے انہاں دے حوالے کر دیتیاں۔ آج تیسرا دن آ گیا، بات سحری کیتی، بات دن دیو ہی معمولات، مولا امیر پھر لے کر جو آئے، بی بی نے چکی پیسی، آٹا بنا کے روٹیاں تیار کی۔ توجہ ہے، آج پھر دستک ہوئی اہل بیت نبوت میں قیدی ہوں، کافی وقت سے بھوکا ہوں، کھانے کی حاجت ہے، مہربانی فرمائیں مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ روٹیاں چاہ کے بھت دے دیتیاں، جدہ روٹیاں دیتیاں نہ تے ادھو جناب جبرائیل میں حکم ہویا جو جلدی دے نال جاؤ، جا کے محمد مصطفیٰ دے پہ پیغام پہنچاؤ۔ کیڑا پیغام؟ خدا نے فرمایا وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جدہ آیت نازل ہوئی جناب محمد مصطفیٰ بے چین ہوئے، بات یقیناً اٹھائیں ہے جتے جناب محمد مصطفیٰ نو چین ملدا ہائی۔ پوری کائنات دے وچ اکو دروازہ ہے جتے جناب محمد مصطفیٰ نو چین ملدا ہی، او ہائی فاطمہ زہرا دا در۔ آکے دستک دی، دروازہ کھولیا، کیا دیکھیا؟ بچیاں دے رنگ زرد ہو گئے۔ آج تیسرے دن دا روزہ افطاری کوئی نہیں کی تھی۔ فرمایا یا علی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آج پھر بچوں کی حالت پہلے سے کمزور ہے۔ جناب امیر المومنین نے واقعہ بیان کیتا، برادہ متھا چمیا، بیٹی دا سر چمیا، برادہ متھا تے بیٹی دا سر چم کے مسکرا کے فرمایا رہے ہیں یا علی توڑی شان دے ویچا جب ہور آیت نازل ہوئی ہے۔ یعنی کیا نتیجہ کہ قرآن بھریا بھی انہاں دے فضائل دے نال، لیکن وہ شخصیات جنہاں دے فضائل دے نال اللہ دی پاک کتاب پڑھی ہوئی ہے، امت نے کیڑا سلوک کیتا؟ جداں دی دل دی دیگر، جداں دامی دا دی ڈھلیائے، بات او شہزادہ جن لباس جنہ دی چواندے ہیں، او دے جسم دے اتے کفن کوئی نہ، او شہزادی جڑی اتنی عظمتاں دی مالک ہا، جن رسول چاہ کے کئی باری سر چمن ہا، کلائیاں چمن ہا۔ آج کیڑی غربت آ گئی ہے جو سین زینب کو چادر موجود کوئی نہیں۔ میں نے پتہ ہے کافی تھکے ہوئے ہو، لیکن اہل بیت کی غربت اتنے فضائل تھے، عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ جدہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے نا، پتہ اس کمینے شمر نے اعلان کیتا ہے کہ سس کے کھڑا دے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کہ اعلان کرن دی دیر ہے جو کچھ کمینے جلدی ہوئی لکڑیاں لے کے خیام دی طرف بدھے۔ میں داں بی بی زینب دے کے گزری ہو سی، وقت ایک میری مدینے والا منظر یاد آ گیا ہو سی، کچھ لوگ اتھے بھی آگ لے کے آئے ہیں، دروازہ جلایا گیا، اتنے خیام نو آگ لگ گئی، جنا خیام نو آگ لگی ہے، بی بی پاک دوڑن آ کے امام سجاد نو جگایا ہے، فرمایا سجاد ساری چادران لٹیاں گئی ہیں، خیام نو آگ لگ گئی ہے، ہون دسو تسا وقت دے امام ہو، اسا خیام میں جل کے مر جامنا ہے یا خیام تو باہر جامنا ہے؟ رج گھنن امام سجاد رو